السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 19 سے 25 تک میں اللہ رب العالمین نے دانشوروں عقل مندوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں اور ساتھ میں برے لوگوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ آپ کی طرف جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق اور سچ ہے، کمن ہوا اعمی، کیا وہ شخص اس کی طرح ہے جو اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، عقل و دانش رکھنے والے لوگ ہی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے ہوشیار لوگ، دانشور لوگ، ذہین لوگ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ نے الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پختہ ارادے کو وعدے کو توڑتے نہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اس کو جوڑتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو اپنے رب کے لیے خلوص کے ساتھ صبر کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے چپکے سے اور اعلانیہ طور سے خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے ہیں اور اس طرح برائی کو ٹالتے ہیں۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل والوں کی ہے، ہوشیار لوگوں کی ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی ہے، جنات عدن یدخلونہا، ایسے لوگ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے ساتھ میں ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی ذریت و نسل میں سے وہ سب کے سب لوگ داخل ہوں گے جو نیک ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، اور فرشتے ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے کہ جو تم نے صبر کیا اس کی وجہ سے تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، فنعم عقبی الدار، تو کتنی بہترین آخرت کی یہ زندگی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح الترغیب والترہیب میں صحیح کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے پہلے کون لوگ جنت کے اندر جائیں گے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الفقراء المہاجرون، سب سے پہلے جنت میں جانے والی جماعت مہاجروں کی وہ جماعت ہوگی جو فقیر ہے، محتاج ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں سے ائتوہم فحیوہم، اے میرے فرشتوں اس فقیر اور محتاج مہاجرین کی جماعت کو جاؤ اور ان کو سلام عرض کرو۔ فتقول الملائکہ، فرشتے اللہ سے کہیں گے اے اللہ رب العالمین ہم تو آسمانوں کی مخلوق ہیں، تیری مخلوقات میں سے ہم تو اچھی مخلوق ہیں، افتأمرنا ان نأتی ہؤلاء، کیا تو ہم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس
پاس جائیں اور ان کو سلام عرض کریں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا انہم کانوا عبادا یعبدونی، یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری عبادت کرتے تھے، لا یشرکون بی شیئا، شرک نہیں کرتے تھے، وتصد بہم الثغور، یہ بارڈر پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کے ملک کی حفاظت کرتے تھے، ویتقی بہم المکارہ، اور مشکل جگہوں پر مسلمانوں کے لیے کام آیا کرتے تھے۔ میرے وہ نیک بندے ہیں کہ جب یہ دنیا سے آئے تو ان کی خواہشیں، ان کی ضرورتیں، ان کی حاجتیں ان کے سینوں میں رہ گئی، لا یستطیعوا لها قضاء، اپنی دنیا کی ضرورتوں کو بھی یہ پورا نہ کر پائے۔ پھر اللہ رب العالمین جب فرشتوں سے یہ بات کہے گا، سارے کے سارے فرشتے جن کو یہ آرڈر دیا جائے گا سب جنت کے الگ الگ دروازوں سے جنت میں داخل ہونے لگیں گے، اور سارے فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ تو ہوشیار لوگوں کی پہچان ہے کہ یہ ساری نیکیاں کرتے ہیں، اور جو گنہگار ہیں، جو کردار صحیح نہیں رکھتے، ان کا طریقہ ہوگا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ پختہ ارادہ اور بڑا ایگریمنٹ کرنے کے بعد بھی توڑ ڈالیں گے، اللہ سے وعدہ کیا ہوا توڑ دیں گے، بندوں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیں گے، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ تعالی جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دے گا اس کو توڑیں گے، یعنی کہ رشتہ داری اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان کی رشتہ داری، اللہ رب العالمین اور بندے اور رسول کے درمیان کی رشتہ داری، ایک بندے اور اس کے ماں باپ کے درمیان کی رشتہ داری، سینکڑوں قسم کی رشتہ داریاں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے برے لوگ ہمیشہ اللہ جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دے گا اسے توڑیں گے، اور یہ قیامت کی نشانی بھی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اجنبی اور غیر لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے، اور اتنا قریبی بنا لیں گے کہ اپنوں کو بھول کر دوسرے لوگوں کو اپنے پاس بٹھانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، ایک بری چیز ہے۔ قریبیوں کو قریب کیجئے اور دور کے لوگوں کو قریب کریں، یہ اور اچھی بات ہے، لیکن قریبیوں کو بھولنا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ایسا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جوڑنے کا حکم دیتا اسے جب توڑنے لگتے ہیں تو ایسے لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ایسے لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ایسے بدبختوں پر، ایسے گنہگاروں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کچھ ہوشیار لوگوں کی نشانیاں اور پھر کچھ جہنم میں جانے والوں کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر بتایا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ کوئی بھی رشتہ ہو اس کو نبھانے کے لیے دو چیز ضروری ہے، ایک اللہ رب العالمین کا ڈر، اور دوسرا حساب و کتاب بھی دینا ہے اس چیز کا احساس۔ کہتے ہیں لا يمكن لأحد قط ان يصل ما امر الله بوصله الا بخشيته، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی رشتہ داری کو نبھا لے جائے، اب وہ چاہے رشتہ داری اللہ تعالیٰ سے نبھانی ہو یا رسول سے یا پھر اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنے پڑوسیوں سے، جس سے بھی نبھانی ہو، کہا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رشتہ داری نبھا لے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین سے اگر وہ ڈرتا ہوگا تو نبھا سکتا ہے۔ متا ترحت الخشیت من القلب، دل سے جب بھی انسان کے اللہ رب العالمین کی خشیت اور ڈر نکل جائے گا، انقطعت هذه الاسل، یہ ساری کی ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ یعنی رشتہ داری نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو اور اس کو احساس ہو اگر آج ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا، اگر آج میں نے کسی کا حق ادا نہیں کیا تو کل ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں رشتہ داری نبھانے کی بات کہی وہیں پر فوراً آگے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے یہ لوگ خوف کھاتے ہیں۔ برا حساب کیا ہے؟ برا حساب یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے جن حساب لینے لگے تو اپنے بندے سے پوچھ لے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا۔ جب کیوں کا سوال ہو جائے گا تو اس انسان کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، یہی اس کے لیے برا حساب ہے۔ تو لہٰذا
یہ دو چیزیں پائی جائیں تو انسان رشتہ داری کو نبھا سکتا. اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ظالم لوگوں کے لیے دھمکی دی ہے اور مظلوموں کے لیے تسلی کی بات کہی ہے. فرمایا اللہ نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ رب العالمین ظالموں کے کرتوت سے کہیں بھی غافل نہیں. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک نقشہ کھینچا، ایک منظر بیان کیا ہے. منظر یہ ہے کہ انسان قبر کے اندر دفن ہے، کل قیامت کا دن آئے گا، قبر اس کی پھٹے گی، نکلے گا. کس پوزیشن میں نکلے گا، کیسے میدان محشر کی طرف بھاگ رہا ہوگا، اللہ نے وہ منظر بیان فرمایا. کہا دنیا میں جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے اللہ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے تو اللہ ان سے غافل ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو چھوٹ اس دن تک کے لیے دے رکھی ہے جس دن انسان قبر سے نکالا جائے گا. یعنی زیادہ سے زیادہ کوئی ظالم ظلم کر سکتا ہے تو اپنی موت تک کر سکتا ہے یا قیامت تک کر سکتا ہے. فرمایا اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھا ہے، موقع دے رکھا ہے اس دن تک کے لیے. تشخص فیہ الابصار، جس دن نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، انسان تیز دوڑ رہا ہوگا، دوڑنے کی کیفیت تیز ہوگی اور آگے کی طرف ہی دیکھ رہا ہوگا، اپنا سر اٹھائے ہوئے ہوگا، نہ نیچے دیکھے گا، نہ دائیں دیکھے گا، نہ بائیں دیکھے گا. لا یرتد الیہم طرفہم، انسان خود اپنی آنکھ کی پلکوں کو نہ نیچے کر سکے گا نہ دائیں کر سکے گا. جیسے ہم نارمل اپنی زندگی میں جب چل بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم دائیں بھی دیکھ لیتے، بائیں بھی دیکھ لیتے، نیچے بھی دیکھ لیتے، اوپر بھی دیکھ لیتے، اپنی مرضی کے مطابق ہم اپنی نگاہیں دائیں بائیں کر لیتے. لیکن جب قیامت کے دن انسان قبر سے اٹھے گا اور میدان محشر کی طرف بھاگ رہا ہوگا، اللہ نے فرمایا لا یرتد الیہم طرفہم، انسان کا خود اپنی نگاہ پہ کنٹرول نہیں ہوگا، وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہیں پلٹ سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ آسمان ٹوٹ رہا ہے، زمین پھٹ رہی ہے اور ستارے بے نور ہو رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے، جانور بھاگ رہے ہیں اور حاملہ عورتوں کے بچے نکل رہے ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو پھینک رہی ہیں. یہ ساری کیفیت جب انسان دیکھے گا اس کو اپنا ہی بدن نہیں دکھائی دے گا. اللہ نے فرمایا یوں سر اٹھائے ہوگا اور آگے کی طرف دیکھ رہا ہوگا، ننگا دھڑنگا بھاگ رہا ہوگا. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، یہ تو اس کی نگاہوں کی حالت ہوگی اور دل کی کیفیت یہ ہوگی، دیکھ کے سارا منظر اتنا ڈر جائے گا کہ وہ نا امید ہو جائے گا، اس کا دل امید اور رحمت سے خالی ہو جائے گا. اب تو ہم بخشے نہیں جائیں گے، اب تو بچیں گے نہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسی کیفیت میں انسان بھاگ رہا ہوگا، میدان محشر کی طرف جا رہا ہوگا. اس کے بعد آگے اسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ حساب و کتاب ہو جائے گا، فیصلہ جہنم کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر شکایت کریں گے اور کہیں گے ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل. اے اللہ رب العالمین ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، ایک تھوڑے وقت کے لیے ٹائم دے دے، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، تیرے نبی کی پیروی کریں گے. اللہ رب العالمین فرمائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا اس سے پہلے تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ قیامت آنے ہی والی نہیں، ہمیں مرنا ہی نہیں، حساب و کتاب ہونا ہی نہیں. ما لکم من زوال، تم سب لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کسی کو کوئی فنا نہیں، کوئی مرنے والا نہیں، یہ سب بکواس کی باتیں ہیں. تو آج تمہارے سامنے یہ منظر آ گیا تو تم واپس جانے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اگر کفار، ظالم، مشرک اس دن جو لوگ بھی اللہ سے یہ مہلت مانگ رہے ہوں گے، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے دے تو سارے کے سارے لوگ جنتی ہو جائیں گے، کیونکہ دل سے وہ کلمہ پڑھیں گے اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کا بندہ بن کے رہیں گے. لیکن اس کے بعد کسی کو مہلت ملے گی ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین بھی بدل دی جائے گی اور یہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ رب العالمین کے سامنے جو قہر برپا کرنے والا رب ہے،
یہ سارے کے سارے لوگ حساب دینے کے لیے آئیں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ بِالْأَصْفَادِ. اللہ نے فرمایا تم گنہگاروں کو, مجرموں کو دیکھو گے کہ آپس میں ایک دوسرے سے باندھے ہوئے ہیں. جیسے زنجیر کی لڑیاں آپس میں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں, ایسے لوگوں کو ایک دوسرے سے کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا. سرابیلہم من قطران, ان کا لباس اور کرتا اوپر کا کپڑا جو ہوگا وہ گندھک کا ہوگا. وتغشا وجوہہم النار, اور چاروں طرف سے ان کے چہرے کو آگ نے گھیر رکھا ہوگا. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت, ایسا اس لیے ہوگا تاکہ ہر ایک نے جو کچھ کیا ہے اس کو اللہ تعالی بدلہ دے دے. ان اللہ سریع الحساب, اللہ کو حساب کرنے میں وقت نہیں لگتا, اللہ حساب بہت جلدی کرنے والا ہے. یہ قیامت کا منظر اللہ نے بیان کیا اور پیغام دیا کہ جو ظالم ہے, ظلم کرنے والے, وہ ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین کے اس سزا کے حقدار ہوں گے اور مظلوموں کا دن آئے گا, مظلوم لوگ بچائے جائیں گے.